دیا، اے میرے خلیل میری راہ میں قربانی پیش کرو، 200 اونٹوں کو تیری راہ میں قربان کر دیا، اے مولا میں تیسری رات پروردگار عالم تو نے پھر حکم فرمایا، اے مولا میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو کس چیز کا حکم فرما رہا ہے، کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، اے مولا بتا تو صحیح تو کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے؟ تو غیب سے آواز آتی ہے، اے ابراہیم ہماری راہ میں اس چیز کو قربان کرو جس چیز کو تم دنیا میں سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہو، جس چیز سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، سب سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ پروردگار عالم میرے پیارے بیٹے، میرے چہیتے بیٹے اسماعیل کی قربانی کا حکم فرما رہا ہے، اسماعیل کی قربانی کا حکم فرما رہا ہے، کیونکہ میں دنیا میں اپنے پیارے بیٹے اسماعیل سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا ہوں، دنیا میں اپنے پیارے بیٹے سے زیادہ کسی کو عزیز نہیں رکھتا ہوں، لیکن سنو پیارے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ دنیا والوں سے محبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی فنا کر دیتے ہیں۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا یہ حکم سنا، آپ گھبرائی نہیں، پریشان نہیں ہوئے، بلکہ اپنے رب کعبہ کا حکم سن کر اپنے چہیتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے تیار ہوئے۔ جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت مولانا قاسم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت خوب حضرت، سبحان اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا تو گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، بلکہ فوراً تیار ہو گئے اپنے لخت جگر نور نظر کو قربان کرنے کے لیے۔ آپ سب سے پہلے اس وقت آپ کی عمر شریف روایتوں میں آتا ہے 7 یا 13 برس کی تھی، سب سے پہلے اپنی بی بی محترمہ یعنی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا، اے میری نیک بخت بی بی، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب اے میری بی بی، ہمارے بیٹے کی آج بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں دعوت ہے۔ جب بی بی نے اتنا سنا تو بی بی خوش ہوئی اور اپنے بیٹے کو تیار کرنا شروع کر دیا، اپنے بیٹے کو نہلایا، عمدہ کپڑے پہنائے، آنکھوں میں سرما لگایا، بالوں میں کنگھی کیا اور اپنی ننھی جان کو دولہا بنا کر باپ کے حوالے کر دیا۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آستین میں رسی اور چھری کو چھپایا اور 10 ذی الحجہ کو مکہ المکرمہ سے مینا کی وادی کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جب شیطان نے یہ منظر دیکھا تو شیطان کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، شیطان پریشان ہو گیا، شیطان پریشان ہوا۔ شیطان نے سوچا کہ اس انعام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ ملنے دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربان کرنے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی سے روکنا چاہیے۔ وہ سب سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، ایک بوڑھے کی شکل بنا کر آنے کے بعد کہا، اے حاجرہ کیا آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ جب حضرت حاجرہ نے اتنا سنا کہا، ہاں میرے بیٹے کو ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں دعوت کے لیے لے گئے ہیں۔ جب شیطان نے اتنا سنا تو حضرت حاجرہ کی بات سن کر کہا، اے حاجرہ دعوت وغیرہ کچھ نہیں ہے، بلکہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ جب شیطان نے اتنا کہا حضرت حاجرہ نے کہا، ارے کیا کوئی مشفق و مہربان باپ کوئی اپنا بیٹا قربان کرتا ہوگا، کوئی اپنے لخت جگر کو ذبح کرتا ہوگا؟ جب شیطان نے اتنا سنا تو شیطان نے کہا، اے حاجرہ تم جانتی نہیں ہو رب کعبہ کا حکم ہے کہ تمہارے بیٹے کو اس کی راہ میں قربان کیا جائے۔ جب حضرت حاجرہ نے اتنا سنا حضرت حاجرہ نے کہا، ارے تو شیطان معلوم ہوتا ہے جو تجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، جو تجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، ارے یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر اللہ تبارک میرے ہزاروں اسماعیل بھی ہو تو پروردگار عالم کا حکم ہوتا رہے تو میں اپنے رب کی راہ میں ہزاروں اسماعیل قربان کر دوں۔ جی سبحان اللہ، سبحان بہت اللہ۔ خوشی کی بات ہے کہ میرا بیٹا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کیا جائے۔ جی بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھنا، جب ماں باپ نیک سوالے ہوتے ہیں تو ان کی اولاد بھی نیک سوالے ہوا کرتی ہے۔ جی حق بات ہے۔ جب شیطان نے اتنا سنا تو ذلیل و خوار ہو کر بھاگا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا۔
جی آنے کے بعد کہا اے اسماعیل کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے باپ تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اتنا سن کر کہا ہاں مجھے معلوم ہے میرے باپ مجھے دعوت میں لے جا رہے ہیں، مہمانی کے لیے لے جا رہے ہیں۔ جی شیطان نے کہا اسماعیل دعوت وغیرہ کچھ نہیں ہے بلکہ تمہارے باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کہا کیا کوئی مشفق و مہربان باپ اپنے نور نظر کو قربان کرتا ہوگا؟ کیا آج تک کوئی تاریخ پڑھی ہے کہ کسی باپ نے اپنے خوبصورت بیٹے کو قربان کیا ہے؟ آج تک کی تاریخ بتا دے کیا کسی باپ نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے آج تک؟ شیطان نے کہا اسماعیل ہاں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کہا اسماعیل علیہ السلام نے پھر کہا کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہوگا؟ شیطان نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اتنا سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، کہا ارے میرے رب کا حکم ہے، یہ تو میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، میرے باپ کے لیے میری ماں کے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے۔ ارے یہ تو ایک جان ہے، ہزاروں جانیں بھی ہو تو اپنے رب کی بارگاہ میں سب کو قربان۔ جی جی بے شک سبحان اللہ۔ اب شیطان سے دل و خوار ہو کر وہاں سے بھی بھاگا، آپ کے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آنے کے بعد کہا اے ابراہیم خلیل اللہ کیا ایک خواب کی بنیاد پر اپنے ہونہار بیٹے کو قربان کرنا چاہتے ہو؟ جی اپنے لخت جگر نور نظر کو قربان کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھنا نبی کا خواب غلط نہیں ہوتا ہے، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا تمہارا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے، ہمارا تمہارے خواب میں شیطان کا وسوسہ شامل ہو سکتا ہے، لیکن جو نبی کا خواب ہوتا ہے یا تو وہ حکم الہی ہوتا ہے یا وحی الہی ہوتا ہے۔ جی بے شک سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام 10ویں ذی الحجہ کو مکہ المکرمہ سے مینا کی وادی تشریف لائے تو شیطان مردود جمرہ عقبہ کے پاس آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور آپ کو قربان کرنے سے روکنا چاہتا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس مردود کے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ دوسری مرتبہ جمرہ ثانیہ پر کھڑا ہوا، پھر آپ کو روکنا چاہا، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ تیسری مرتبہ جمرہ کبریٰ پر کھڑا ہوا، آپ کو روکنا چاہا تو پھر آپ نے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ میرے پیارے آج بھی حاجی جب حج کرنے جاتے ہیں تو ان سے پوچھو کیا اس جگہ شیطان نظر آتا ہے؟ نہیں آتا ہے، لیکن پروردگار جب بھی حاجی وہاں پر کنکریاں مارتے ہیں کیوں مارتے ہیں؟ کیونکہ پروردگار عالم کو اپنے محبوب کی اپنے خلیل کی یہ کنکریاں مارنے کی ادا اتنی پسند آئی قیامت تک کے حاجیوں کو حکم دے دیا کہ بظاہر آج اس جگہ شیطان نظر نہیں آتا ہے، لیکن تینوں جمعرات پر کنکریاں مارنا ہے اور سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنا۔ جی حق بات ہے بے شک سبحان اللہ۔ اللہ اکبر مسلمانوں، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے طرح طرح کے امتحان دیے گئے۔ اول تو بہت دعاؤں اور منتوں کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چند دن ہوئے، رب کا حکم ہوا اے ابراہیم اپنے بیٹے کو کہیں صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ، اپنے بیٹے کو کہیں ایسی جگہ چھوڑ کر آؤ جہاں درخت نہ ہو، جہاں پانی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اتنا سنا، ارے جو بیٹا بہت منتوں کے بعد ہو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو جائے
ابراہیم اسے چھوڑ کر آؤ۔ جی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو دونوں کو حکم ہوا آپ چھوڑ کر آ گئے۔ حضرت حاجرہ نے کہا بھی اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، ہمیں ایسی جگہ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آپ نے جواب نہیں دیا، آپ چلتے رہے۔ پھر حضرت حاجرہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جب پانی کا نام و نشان نہیں ہے، کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، کسی درخت کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں ہاں میری نیک بخت بیوی، میرے رب کا حکم ہے کہ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر جاؤ۔ جی جی ہر خدا میرے پیارے پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے طرح طرح کے امتحان لیے، لیکن اللہ کا خلیل ہر امتحان میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آیا۔ جی نارے نمرود میں ڈالا گیا، جبریل امین آئے، کہا اے اللہ کے نبی کوئی حاجت ہو تو بتا دو، کوئی ضرورت ہو تو بتا دو، کوئی ضرورت ہو تو بتا دو۔ لیکن سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا اے جبریل امین سن لے، اے جبریل امین سن لے، نمرود کے دل میں کس نے ڈالا کہ ابراہیم کو نارے نمرود ابراہیم کو اس آتش میں ڈالا جائے؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مجھے بھی کہا کہ مجھے بھی میرا رب ہی بچائے گا، جی مجھے بھی میرا رب ہی بچائے گا۔ میرے پیارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جی جی یہ بیٹے کا امتحان، آپ نے دیکھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہی ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے گفتگو کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن مقدس میں بیان کیا۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بے شک بے شک اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ جب اللہ کے خلیل نے اتنا کہا تو بیٹے نے کہا ہے میرے باپ، جس چیز کو پروردگار عالم نے آپ کو حکم دیا ہے آپ کر ڈالیے، انشاءاللہ تعالی مجھے صابر پائیں گے۔ سبحان اللہ، عظیم الشان باپ، یعنی باپ کا بھی کوئی جواب نہیں اور بیٹے کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نیک صالح باپ ہونے میں لاجواب ہے، تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی سعادت مند بیٹا ہونے میں لاجواب ہے۔ ارے باپ کا بھی کوئی جواب نہیں، بیٹے کا بھی کوئی جواب نہیں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسمان حیرات اطاعت گزاری پر۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ مختصر مسلمانوں بات یہ ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ گفتگو سنی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے ابا جان میری 3 وصیتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا 3 وصیتیں کیا ہیں بتاؤ، 3 وصیتیں کیا ہیں؟ عرض کرتے ہیں ابا جان جب تم مجھے قربان کرو تو میرے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میرے ہاتھ پاؤں پڑ کے تو آپ پر رحم نہ آ جائے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے ابا جان مجھے منہ کے بل لٹانا، مجھے منہ کے بل لٹانا، کہیں ایسا نہ ہو کیونکہ آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں بھی باپ کا دل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ مجھے قربان کریں آپ میرے چہرے کو دیکھیں، خوبصورت چہرہ دیکھ کر جو آپ کے سینے میں باپ کا دل ہے وہ دھڑک جائے، وہ دھڑک جائے اور آپ کا ہاتھ قربانی کرنے سے رک جائے۔ تیسری وصیت یہ ہے میرے قربان ہونے کی خبر میری والدہ کو نہ دیجئے گا، ورنہ میری ماں میرے غم کو برداشت نہ کر پائے گی، اس کا دل پاش پاش ہو جائے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی یہ وصیتیں سنی اور تیار ہوئے، اب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھ دیتے ہیں، پھر ایک پتھر کی چٹان پر منہ کے بل لٹا دیتے ہیں، آنکھوں میں پٹی باندھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کے نرم و نازک گلے پر چھری چلا دیتے ہیں۔ ارے وہ چھری سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو کیا کاٹتی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بال باقا نہ کر سکی۔ جب اللہ کے خلیل نے اتنا دیکھا فوراً رب کعبہ کی بارگاہ میں عرض کی اے پروردگار
عالم، اے مالک و مولا، تو میرے بیٹے کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اے مالک و مولا، ہماری قربانی کو اپنی راہ میں اور اپنی بارگاہ میں قربان کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اللہ اکبر مسلمانوں، پھر جبریل یعنی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ پوری طاقت سے چھری چلاتے ہیں، لیکن چھری چلنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ اللہ کے خلیل کو جلال آ جاتا ہے، جلال جیسے ہی آتا ہے آپ چھری کو ایک پتھر پر پٹک دیتے ہیں جس سے پتھر کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پتھر کے دو ٹکڑے ہوئے تو فوراً چھری سے کہا، اے چھری، تو نے میرے نرم و نازک یعنی میرے اسماعیل کے نرم و نازک گلے پر نہیں چلی اور پتھر پر مارا، اس کے دو ٹکڑے کر دیے، یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ اکبر، چھری میں زبان آ جاتی ہے، چھری زبان حال سے کہتی ہے، اے اللہ کے خلیل مجھے پہلے یہ بتائیے، جب تمہیں نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، جب تمہیں آتش نمرود میں ڈالا گیا تھا تو تمہیں آگ نے کیوں نہیں جلایا تھا؟ اللہ کے خلیل نے کہا، رب کعبہ کا حکم تھا کہ اے آگ میرے ابراہیم کو نہ جلانا، میرے ابراہیم کو نہ جلانا۔ جب چھری نے اتنا سنا تو چھری نے کہا، اے اللہ کے خلیل، پروردگار عالم کا ایک مرتبہ حکم تھا آپ کو کہ آگ میرے ابراہیم کو نہ جلانا، مجھے 70 مرتبہ حکم دیا ہے کہ میرے اسماعیل کے نرم و نازک گلے کو نہ یعنی میرے اسماعیل کے نرم و نازک گلے کو نہ کاٹنا۔ اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانوں، اب میں خلیل اللہ کی مانوں یا پروردگار عالم کی؟ جی بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت مولانا قاسم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت خوب حضرت۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ منظر فرشتے بھی دیکھ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی محبت دیکھی، پیار دیکھا، پروردگار عالم سے یہ تعلق دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے، واقعی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اور پیارے دوست۔ جی حضرت جی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب پر پیار آیا، فوراً جبریل امین کو حکم دیا، اے جبریل جاؤ جنت جاؤ اور جنت سے میڈا لا کر میرے ابراہیم کے بیٹے کی جگہ یعنی اسماعیل کی جگہ اسے لٹا دو، اسے بٹھا دو، اسے کھڑا کر دو۔ جبریل امین نے فوراً رب کعبہ کا حکم سننے کے بعد جنت جاتے ہیں، جنت سے ایک مینڈا لاتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈے کو کھڑا کر دیتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں سے رسی کھول دیتے ہیں۔ میرے پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تیسری مرتبہ چھری چلاتے ہیں، چھری چل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جب چھری چلی ہے آپ نے تھوڑی دیر کے بعد جب چھری چلی آپ نے پٹی کھولی آنکھوں سے، آپ نے کیا منظر دیکھا؟ عجیب و غریب منظر تھا، آپ کے بیٹے کی جگہ سیدنا اسماعیل کی جگہ ایک جنتی مینڈا وہاں پر ذبح ہوا پڑا ہے۔ جب اللہ کے خلیل نے دیکھا، اللہ کے خلیل نے یہ منظر دیکھا تو فوراً جبریل امین نے بھی پکار اٹھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے نعرہ لگایا تھا، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، غیب سے صدا آئی، اے ابراہیم تمہارا امتحان پورا ہو گیا اور تو امتحان میں کامیاب ہو گئے، تمہارا بیٹا بھی بچ گیا اور تمہاری قربانی کو ہم نے اپنی بارگاہ میں قربان کر دیا، اور قیامت تک کے لیے ہم نے قیامت تک کے لیے حکم دے دیا کہ قیامت تک میرے ابراہیم کی سنت کو زندہ رکھنا ہے۔ سعادت مند بیٹا چھوٹ گیا فرمانی باری پر، زمین و آسمان حیران تھی طاعت گزاری پر۔ یہ فیضانی نظر تھا یا کہ مطلب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ قرآن مقدس میں رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تیرے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ کیا تیری رائے ہے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اتنا سنا تو کہا، بجان جس چیز کو پروردگار عالم نے حکم دیا ہے آپ اس کو کر ڈالیے، انشاءاللہ تعالی مجھے صابر پائیں گے۔